اسلم غوری صاحب مرکزی ترجمان ہیں JUI کے. غوری صاحب شکر گزار ہوں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اسلم غوری صاحب، اب میں آپ کی طرف آتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیپلز پارٹی سے کہا ہے، زرداری صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صدر رہتے ہوئے آپ 18th امینڈمنٹ کا دفاع نہیں کر پائیں گے، ہمارے ساتھ باہر آ جائیے. مولانا کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ بہت شکریہ اسد صاحب آپ کا. پہلے تو دونوں ہمارے قانون دان ساتھیوں نے جو بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت یہی ہے، ہونا اسی طرح چاہیے اور سب کو اعتماد میں دیا جائے. یہ بہت بڑا اہم ایشو ہے اور سینسیٹیو ایشو ہے. اس ایشو پہ اس وقت آپ کو دیکھیں، 2 صوبوں میں پہلے ہی بہت مسائل ہیں، بلکہ سندھ کے اندر بھی کچھ مسائل ہیں جو بظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ دبے ہوئے ہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے. اور یہاں بھی آپ کو پتا ہے جب معدنیات کے مسائل پیدا ہوئے، یہی بلوچستان میں ہے، یہی KPK میں ہے، تو وہاں کے جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں وہ بیسک انہی چیزوں کی طرف ہے. اگر آپ صوبوں سے مزید اختیارات واپس لیں گے، مزید لیں گے، تو آپ کے انتشار بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. اب آپ ہر چیز کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے کرنے کا. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال ملک کی ہے کیا، اور جو 2 بڑے صوبوں میں انتشار ہے KPK اور اس میں، اس کی وجہ کیا ہے. اگر وجہ یہی ہے تو پھر اس وجہ کو آپ بڑھانے کے لیے کام کریں یا کم کرنے کے لیے کام کریں. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی، آصف صاحب آپ کو یاد ہوگا، موجودہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان سب کے نمائندے اس میں بیٹھے تھے. کسی ایسا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نہیں تھی، پیپلز پارٹی تھی اکیلی، میاں رضا ربانی صاحب تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، فاروق ستار صاحب تھے MP کی طرف سے، مجھے جو نام یاد آ رہے ہیں. تمام پارٹیاں جو اس وقت حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں، ان سب کے کوئی نہ کوئی نمائندہ وہاں موجود تھا اور سب کی مرضی سے سب کچھ ہوا تھا. اب اچانک یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ مسائل پہ بھی سب کو بیٹھ کے مشورے کے ساتھ سارے معاملات کو دیکھنا پڑے گا. غوری صاحب، اور غوری صاحب 2 سوال ہیں سر. ایک تو یہ کہ جس اسپرٹ میں 18th امینڈمنٹ آئی تھی، وہ اسپرٹ اصل میں صرف صوبوں کو اسٹرینتھن کرنا نہیں تھا. وہ اسپرٹ شاید یہ تھی، آپ مجھے رہنمائی فرمائیں گے، کہ صوبوں کو اسٹرینتھن کریں اور صوبے پھر لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کریں. وہی بات جو منسٹر عامر حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وفاق کا اور صوبوں کا یہ کام نہیں ہے. یہ جن چھوٹے چھوٹے ترقیاتی معاملات کو آپ دیکھ رہے ہیں، اصل میں لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن اسلم غوری صاحب، ہوا یہ کہ صوبوں تک تو وسائل چلے گئے، اختیار بھی چلا گیا، لیکن لوکل گورنمنٹ کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. کہیں تو ہے ہی نہیں، اور جہاں ہے وہاں وہ اس طرح پاورفل نہیں ہے. تاکہ ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اندر تحریک استحقاق آتی ہیں. وہ اگر پوری ہسٹری پڑھیں تو بڑی دلچسپ ہے کہ میرے حلقے میں پوسٹ آفس کا افتتاح ہوا، مجھے نہیں بلایا گیا، میرا استحقاق مجروح ہو گیا. میرے حلقے میں ٹرانسفارمر لگا، مجھے مہمان خصوصی نہیں بلایا گیا، میرا استحقاق مجروح ہو گیا. تو سر، یہ جو قومی اسمبلی اور یہ جو اوپر کی لیجسلیٹو باڈیز ہیں، یہ انتقال اقتدار نہیں چاہتی نیچے لوکل گورنمنٹ کی شکل میں عوام تک. تو اس لیے 18ویں ترمیم کا مقصد تو ہو گیا فوت. وسائل البتہ صوبوں کے پاس بہت سارے ہیں. عام آدمی یہ سمجھتا ہی نہیں کہ اختیارات کی تقسیم کیا ہوئی ہے، کون سا سبجیکٹ پروونشل ہے، کون سا فیڈرل کا ہے. لیکن سوال اٹھتا ہے تو وہ صرف وفاقی حکومت پہ اٹھتا ہے. صوبائی حکومتیں اس طرح جواب دہ نہیں ہیں. یہ ہمارا نیشنل نیریٹو آپ دیکھ لیجئے. تو اس تضاد کے اوپر آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی ایک بات سنیے، کیا آئین پاکستان جو اس وقت 1973 کا آئین ہے، جو موجودہ شکل میں 26ویں ترمیم تک یا 27 تک ہے، کیا اس پہ تمام شقوں پہ عمل ہو رہا؟ ہر جگہ اس پہ عمل ہو رہا؟ اگر باقی چیزوں پہ عمل نہیں ہو رہا تو یہ 18ویں ترمیم پہ ہی کیوں نظرہ گر رہا ہے؟ ساروں پہ گرنا چاہیے. بیٹھ کے حل، دیکھیے میری بات سنیے، یہ معاملات بیٹھ کے حل کیا جا سکتے ہیں. اگر صوبے اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں یا وہ صوبے، یہ پچھلے دنوں ایک یہاں ڈیبیٹ کے نام سے ہمارے کچھ ساتھی بیٹھے تھے، اس میں یہ تجویز آئی تھی کہ بلدیاتی نظام کو مضبوط کیا جائے، اور بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے NFC سے جو صوبائی حکومتوں کو جو پیمنٹس ملتی ہیں، جو اوپر سے آتی ہے اماؤنٹ، وہ بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے ہی نیچے تک عوام تک پہنچائی جائے. اور بلکہ میرے خیال پر محمد علی درانی صاحب کی تجویز تھی. اور اگر کہیں بلدیاتی نظام کو صوبائی حکومتیں نہیں چلا رہی ہیں تو وہاں پر اس اماؤنٹ کو وفاق پر روک لیا جائے. غوری صاحب، مجھے سینیٹر غوث نجائی صاحب کی طرف جانا ہے، لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے مجھے میرے پہلے سوال کے اوپر رہنمائی کر دیجیے کہ جو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ پریسیڈنٹ ہوتے ہوئے 18ویں ترمیم کا دفاع نہیں کر پائیں گے، ہمارے ساتھ آ جائیے، اس کا کیا مطلب ہے سر؟ دیکھیے بات سیدھی سی ہے کہ وہ جس وقت آدمی اقتدار کی کرسی میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ بہت سے ہر طرف سے دباؤ میں ہوتا ہے. جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ دباؤ سے باہر ہوتا ہے.
اب اس وقت پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جس کی وجہ سے موجودہ حکومت کھڑی ہوئی ہے. اگر پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی ترمیم کو تو وہ ترمیم پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گی. موجودہ گورنمنٹ کے پاس وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن ہمارے اہل سیاست پہلے کہتے ہیں کہ ہم آئین سازی کرنے کے لیے یا فیصلہ سازی کرنے کے لیے ہم پاور کوریڈور میں جائیں گے، اقتدار لیں گے. پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں، اب آئین کا تحفظ کرنے کے لیے آپ اقتدار چھوڑ کے باہر ہمارے ساتھ احتجاج کرنے کے لیے آ جائیں. تو یہ فیصلہ تو کر لیجئے کہ آپ نے آئین سازی کے عمل میں ان پٹ دینے کے لیے اقتدار میں آنا ہے یا ایوان سے نکلنا ہے، یعنی زیادہ سود مند کون سا رستہ ہے؟ دیکھیے، اقتدار کے اندر رہتے ہوئے جب آپ وہ نہ کر سکیں، اپنا ذمہ داریاں پوری نہ کر سکیں، جیسے کبھی بات ہوئی تھی پارلیمنٹ کی، تو پارلیمنٹ کے اندر آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی کبھی کبھار جاتا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں جس انداز میں قانون سازیاں ہو رہی ہیں قورم پورا نہیں ہوتا اور نو کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور چیت کرنے والے حضرت وہ یس یس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جب قانون سازیاں ہوں گی اور اس کی کوئی پارلیمنٹ کی حیثیت نہیں ہوگی تو پھر پارلیمنٹ سے باہر کھڑے ہو کے بات کرنی پڑے گی، پھر پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوگی. اوکے، تو پھر عوام کو باہر آ کے اپنے اس میں یہ معمولی چیز نہیں ہے. جی پورے ملک کے اس ترمیم سے پورا ملک متاثر ہوگا، تمام صوبے متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایسے مرحلے کے لیے اس طرح سے جیسے 27ویں ترمیم پاس ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کے بازو بروڑ کے فگر پورے کر کے آپ نے کر لی خاموشی سے، میں سمجھتا ہوں اس طرح سے اگر کرنی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ پھر بھٹو کی پارٹی جو آئین کی خالق بھی ہے، 18ویں ترمیم کی خالق بھی ہے، تو پھر اس پارٹی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہوگا. ایسا نہ ہو کہ پیپلز پارٹی اپنے کیے کرائے پہ خود ہی پانی پھیر دے. جی ٹھیک. سر اسلم غوری صاحب، بیرسٹر صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا. اسلم غوری صاحب، مجھے یہ بتائیے، بڑا سادہ سا سوال ہے. آپ عرصے سے پارلیمان میں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کے لیے پارلیمان میں جا رہے ہیں، اعلی کلمت الحق کے لیے جا رہے ہیں، اسلام کے نام پر ووٹ لیتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن آئین کہتا ہے کہ ریاست کا مملکتی مذہب اسلام ہوگا، لیکن ہم اپنی اس ریاست کی عدالتوں کے فیصلوں میں جان مارشل کے حوالے تو دیکھ لیتے ہیں، کامن لا کے بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن و سنت اور حدیث کے کم حوالے ملتے ہیں. یعنی ملتے ہیں تو پھر وہ مذہبی کیسز میں ملتے ہیں. ہم اپنی اجتماعیت میں اپنے مذہبی جورسپروڈنس کی طرف کم دیکھتے ہیں. ہماری ایک شریعہ اکیڈمی بنی تھی کہ اپنے ججز کو وزارت کامن لا کا اور وہ LLB کر کے آتی ہے اکثریت، تو ان کو ذرا وہ جو کمی ہے اسلامک لا کی وہ شریعہ اکیڈمی سے پوری کر لیں. وہ سلسلہ پتہ نہیں کہاں ہے. ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں وہ قرآن و سنت سے کتنی آگہی رکھتے ہیں؟ کیا محمدن لا کی ایک کتاب کافی ہے؟ کیا عدلیہ کے جو شریعہ اکیڈمی آپ نے بنائی تھی اس کے کورسز ہونی چاہیے؟ کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے پتہ تو چلے کہ بھائی ریاست کا مملکتی مذہب اسلام ہے، اور فیصلہ سازی میں جو ریفرنس آئے گا انٹرپریٹیشن کے وقت جہاں سے جسے ماخذ سمجھا جائے گا وہ اسلامی تہذیب، اسلامک سویلائزیشن ہوگی. اب میں سوال ذرا طویل ہو گیا، ایک چیز اور ایڈ کر لوں کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا وائس چیئرمین تھا سر، آرچی بیلڈ گیل اس کا نام تھا. سر آرچی بیلڈ نے لکھا کہ دنیا کے بہترین قانونوں میں، ایسٹ انڈیا کمپنی کا وائس چیئرمین کہہ رہا ہے کہ دنیا کے بہترین قوانین میں ایک اسلامی قانون بھی ہے. اور اب تو اسلامی ریاست ہے تو اسلامی قانون کہاں ہے؟ اسلامی نظریاتی کوسٹر اسی کام کے لیے رکھی گئی ہے کہ جہاں آپ کو جس بات کی سمجھ نہ آئے اس کی رائے لیتے ہیں. اس پر کسی ایک فقہ کے لوگ نہیں ہیں، تمام فقہ کے لوگ ہیں. اس میں وکلاء بھی ہیں، اس میں ریٹائرڈ ججز بھی ہیں، سب لوگ اس میں موجود ہیں. لیکن بدقسمتی میں سر قطع کلامی معافی، میں اسلامی نظریاتی کونسل کا کوئی تعلق اس مقصد سے نہیں ہے جس مقصد کا میں نے سوال میں فیصلہ سازی پوچھ رہا ہوں. پارلیمان نے تو قانون سازی کرنی ہے نا، فیصلے عدلیہ نے کرنے ہیں. اب اس کی میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا. اسلامی ریاست کے قاضی کو اسلامی علوم کا نالج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے، ریاست کا مملکتی مذہب اسلام ہے، ریاست کے منصف کے پاس دین کا کتنا نالج ہونا چاہیے؟ MNA کے پاس تو ایڈوکیٹ نالج ہونا چاہیے نا، عدلیہ کے پاس کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، یہ تو آئین پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ قرآن و سنت جو ہے اس کا مذہب ہوگا اور وہی لا ہوگا، اسی کے مطابق ہم آگے چلیں گے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو پھر جو ان سیٹوں پہ جاتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، قانون سازی فیصلے کرتے ہیں، عدالتوں میں بیٹھے ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، وہ ان چیزوں پہ ان کی معلومات ہونی چاہیے. میں آپ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جو میرے علم میں ہے، میں نام نہیں لوں گا شخصیات کا.
ملتان میں ہمارے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، ان کا انتقال ہو گیا، مولانا اکبر صاحب. ان کے پاس ایک صاحب صبح فجر کی نماز میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ حضور میں یہ میرے لیے ایک مسئلہ درپیش ہے، مجھے اس کی تھوڑی سی مجھے تشریح کرتے ہیں یا مجھے بتائیں، مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں. اب انہوں نے ان کو مشورہ دیا، انہوں نے اس کی تفصیلاً کوئی 20 سے 25 منٹ ان سے بات کی. اس کے بعد وہ چلے گئے. 3-4 دن کے بعد وہ پھر آئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے وہ ایک بہت بڑے گناہ سے بچا لیا، میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے اپنا تعارف تو کرائیں. انہوں نے کہا جی میرا فلاں نام ہے اور میں ہائی کورٹ کا جج ہوں. تو یہ صورتحال دیکھیں. اگر یہ تو بہت شاندار ہے کہ انہوں نے خود یعنی ایک چیز کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کے لیے یہ ایکسرسائز کی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ سازی اور جورسپروڈنس میں اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنے کے لیے کوئی ایک جیسے پارلیمان کی رہنمائی کے لیے آپ نے نظریاتی کونسل بنائی ہے نا آئین کے اندر، تو یا تو ججز کے پاس قرآن و سنت کا علم ہونا چاہیے، آئین کے اندر یہ چیز موجود ہو، یا اگر یہ ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے بہت بڑا فیلڈ ہے، یہ پاسبل نہیں ہے اور تھیوکریسی تو ہے نہیں پاکستان کے اندر، تو پھر وہاں بھی ایک فیسیلیٹیشن کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ کے نام سے ایک الگ عدالت بنا کے رکھ دی ہو یا شریعت اپیلٹ بینچ کے نام سے ایک الگ بنا دیا. پھر ریاست کا مملکتی مذہب اگر اسلام ہے تو پھر ہر عدالت کے پاس، ہر عدالت کو شریعت اپیلٹ بینچ کی طرح دین کا نالج رکھنا چاہیے. بالکل صحیح ہونا چاہیے. اس کا دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اس چیز کو بہت آہستہ آہستہ، آپ تو بہت بڑی بات آپ نے جو آج ایشو یہ اٹھا رہے ہیں، تو اس وقت تو صورتحال جتنی موجودہ پچھلے 28ویں ترمیم میں جو قانون سازی ہوئی ہے، جو اس کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ تو بالکل قرآن و سنت کے اگینسٹ ہے. تو یہ تو ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اسی میں تو ہم چیخ رہے ہیں. ہم جو لوگ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو اکٹھے ہو جاؤ اور ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، پارلیمنٹ کے اندر آپ کی نہیں سنی جائے گی، تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں نا قانون سازیاں کیسے ہو رہی ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل ایک قانون سازی کو مسترد کر چکی ہے، وہ میرے ملک کا قانون بن چکا ہے. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بار بار اسلامی نظریاتی کونسل کی بات کر رہے ہیں. پارلیمان کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے آئین کے مطابق. آپ آئین کو ٹھیک کر لیں نا، آپ آئین میں لکھ دیں کہ ضروری ہوگا. آپ نے دکھانے کے لیے اسلامی ادارے بنا دیے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے پابندی ہوگی اس کے اوپر. آپ نے کہا پارلیمان پوچھ لے چاہے تو، اور پھر نظریاتی کونسل جو رائے دے دے پارلیمان کی مرضی اختیار کر لے، مرضی یا نہ کرے. یہاں آئین کا مسئلہ آ گیا نا، آپ آئین میں امینڈمنٹ کریں. دیکھیں میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں آئین میں یہ چیز آنی چاہیے. ججوں کی جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں آنی چاہیے. ان کی قابلیت کیا ہے، ان کی قابلیت کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. قمر صاحب کی اجازت سے اسلم غوری صاحب 2-3 دفعہ بیچ میں کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ غوری صاحب آپ پہلے بات کر لیجیے. آزادی مارچ چلا تھا، کراچی سے ہم نے چلایا تھا. طے یہ ہوا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب سکھر سے ہمیں جوائن کریں گے اور جناب مسلم لیگ نون جو ہے وہ پورے راستے میں پانی کے سبیلے بھی لگائے گی، کھانے کا بندوبست بھی کرے گی پنجاب میں، اور لاہور میں ہمیں ویلکم کیا جائے گا. میں کلیئر کر دوں بات کو، نہ تو سکھر سے جناب بلاول صاحب نے ہمیں جوائن کیا، نہ مسلم لیگ ہمیں کہیں بھی نظر آئی. ہم آ کے رات پورا سٹے کیا ہم نے لاہور میں. مسلم لیگ کا کوئی یوسی لیول کا عہدیدار بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور انہوں نے آپ کو کھانا بھی نہیں کھلایا. قاہرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگلے دن جب ہم نے لاہور سے چلنا تھا ہم نے ان سے بڑے رابطے کیے، ہمارے کوئی رابطے نہیں آئے. پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئیں گے ملیں گے، لیکن جب اگلے دن ہم نے لاہور سے پوری رات وہاں سٹے کیا ہے، جب اگلے دن ہم نے لاہور سے چلنا تھا تو اس وقت قمر السماء قاہرہ لالا موسیٰ سے آ گئے اور وہ آ کے ہمارے اس میں شریک ہوئے. جب ہمارے ساتھ وہ شریک ہوئے تو پھر گجرانوالہ میں جا کے یہ فورم دستگیر اور دوسرے لوگوں نے پھر وہاں پر جا کے ہمیں ویلکم کیا. مسلم لیگ نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. میں آج کلیئر یہ پوزیشن کرنا چاہتا ہوں، نہ پیپلز پارٹی نے اپنے کو کارکن دیا، نہ مسلم لیگ نے کو اپنا کارکن دیا. یہ صرف ہمارا انڈیپینڈنٹ. اگر آپ کو ہم کراچی سے چلے تھے، ہمارے ساتھ یہ کوئی نہیں تھے. اور آپ اسلام آباد میں بھی ہمارے ٹرک کے اوپر جو خطاب کرنے آتے تھے، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیکنڈ قیادت آتی تھی، فرسٹ قیادت نہیں آتی تھی. تو یہ چیزیں ذرا تو اس کا مطلب یہ ہوا اسلم غوری صاحب کے مسلم لیگ نون نے آپ کی جماعت کو استعمال کر لیا اور پھر استعمال کرنے کے بعد ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا. دیکھیے ہم مسلم لیگ نے فائدہ اٹھایا ضرور ہے، لیکن استعمال اس لیے نہیں کیا کہ ہم عمران خان کی اس دور کی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف میدان میں آئے تھے. ہم مسلم لیگ کے لیے یا پیپلز پارٹی کے لیے نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے، ہم اس پالیسیوں کے خلاف آئے تھے. اس سے فائدہ کس کس کو ملا یہ ایک علیحدہ بات ہے. تو اب آپ ان کے خلاف آ رہے ہیں.
आज भी हमें कुछ लोग कहते हैं, आज भी हमें कुछ कहता रहता है कि आप इस्लामाबाद पहुंचे, आप इस्लामाबाद क्यों नहीं आ रहे, आप इस्लामाबाद आके धरना क्यों नहीं देते। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चीजों को देखते हुए आप भी कुछ लोग फायदा उठाने की फिक्र में। ठीक है गौरी साहब, आपका मौका आ गया। अच्छा मेरी बात सुने, ये कह रहे हैं कि ट्रक पे नहीं आए, इनकी सेकंड या थर्ड है। क्या जब जुम्मे को जलसा हुआ था और जुम्मा पढ़ा था हमने G10 में, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब उस स्टेज पे नहीं आए थे, तकरीर नहीं की थी सर? वो आखिरी 2 दिन थे सर, आखिरी 2 दिन आए थे, वो भी अपनी सीवी पेश कर रहे थे, वो भी सीवी पेश कर रहे, उनकी तकरीर सुन रहे हैं, उनकी तकरीर सुनने ने कहा था मैं इतने दिन में मुल्क तब्दील कर दूंगा, मुल्क की मईशत तब्दील कर दूंगा। वो तो सीवी पेश कर रहे थे अपने लोगों से इhtजाज में। और उससे पहले मियां साहब जो है वो जहाज पे नहीं, तो आप ये तो ना कह रहे कि आप फर्स्ट टाइम क़यादत हमारी आई नहीं। मैं खुद ताज शहबाज शरीफ साहब, लाहौर में आपकी कोई क़यादत नहीं आई, लाहौर में कोई शख्स आपका नहीं आया। आप साबित कर दें, आप साबित कर दें जो मुझे सजा मिलना चाहिए, कह रहा हूँ। लाहौर में आप एक यूसी का अहदेदार भी साबित कर दें जो हमारे पिंडाल में आया और जिसने गुबात की हो। उस वक्त कुछ हमारी क़यादत जेलों के अंदर थी, कोई केस भुगत रही थी, तो आपकी क़यादत उस वक्त जहाज पे चल रही थी, उसके प्लेटलेट्स गिर रहे थे, हमारी वजह से उनको फायदे मिल रहे थे, इसलिए वो हमारे पास नहीं आ रहे थे, वो हमारे ऊपर रख के कहीं और सौदाबाजी कर रहे थे। गौरी साहब आपका ये बात करने का अंदाज गलत है, प्लेट नहीं गिर रहे थे, तो जेल में थे ना जी, हाई कोर्ट के हुक्म से बैठ गए थे आप। वो शहबाज शरीफ साहब थे, उस शहबाज शरीफ का हमने इस्तकबाल किया। ठीक है सर, ये चीजें तल्ख हो रही हैं। साहब असलम गौरी साहब, सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपसे गुफ्तगू रहे। नाज़रीन